فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی انتہا، غازہ پر وحشیانہ بمباری سے شہداء کی تعداد 2450 ہو گئی، میتیں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی، میتیں آئس کریم کے ٹرکوں میں رکھی جانے لگیں، شہداء کی اجتماعی قبروں میں تدفین، اسرائیلی وارننگ کے بعد غازہ سے لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کی نقل مکانی، بیت حنون سے خان یونس کے راستے مزید ہزاروں شہری گھر بار چھوڑ گئے، اسرائیلی حکام نے صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک 4 گھنٹے کے لیے محفوظ راستہ دینے کا اعلان کیا تھا، گھر بار چھوڑنے والوں پر بھی بمباری، مزید 22 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے شمالی غزہ کا بڑا حصہ کھنڈرات بن گیا، صہیونی طیاروں نے گھر، مساجد، ہسپتال کچھ نہ چھوڑا، 9 دنوں میں 30,000 ہستے بستے آشیانے ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے، فلسطینی بچوں نے تباہ شدہ گھروں کے ملبے پر شمع روشن کی، اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والے گھر والوں کو یاد کیا، تباہی کی داستان سناتے ہوئے عرب ٹی وی کا اینکر رو پڑا۔ الطفل الذي قطعت رقبته ورأسه، الطفل التي ما زالت تصمت حتى هذه اللحظة ولا تعلم أين أهلها۔ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کا بھی اعلان کر دیا۔ غازہ کے باسیوں پر اپنی ہی زمین تنگ، شہر ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج کے نرغے میں، لاکھوں فلسطینی عالمی امداد کے منتظر، مسلسل ناکہ بندی سے خوراک اور ادویات کا سنگین بحران، مصر اور ترکیے سے آئے امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کو رفح کراسنگ پر ہی روک لیا گیا، مصری شہر العریش سے متصل سرحدی کراسنگ پر ٹرکوں کی طویل قطاریں، انسانی حقوق کی تنظیموں کا امدادی قافلوں کو راستہ دینے کا مطالبہ، یورپی یونین کا غزہ کے لیے امداد میں 3 گنا اضافے کا اعلان۔ غازہ کے گنجان آباد شہری علاقوں میں زمینی آپریشن انتہائی مشکل اور پیچیدہ، عالمی رہنماؤں نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا، ممکنہ زمینی حملے کا دائرہ کار کیا ہوگا، آپریشن کب شروع ہوگا اور یہ کتنا طویل ہو سکتا ہے، تاحال واضح نہیں۔ اسرائیل اور فلسطینی اتھارٹی کے لیے سابق امریکی سیکیورٹی کوآرڈینیٹر کو بھی زمینی حملے کے امکانات کو محدود قرار دے دیا، غازہ پر اسرائیلی فوج کا زمینی حملہ جلد ممکن نہیں، ایسے آپریشن کے لیے مہینوں تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنرل مارک واٹرز نے برطانوی خبررساں ادارے سے بات چیت میں خطرات کی نشاندہی کر دی۔ سعودی ولی عہد سے امریکی وزیر خارجہ کی ملاقات، محمد بن سلمان کی بمباری میں نہتے فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کی مذمت، مسئلے کا دیرپا اور پرامن حل نکالنے کی ضرورت پر زور۔ There is absolutely no doubt that Israel has committed aggression. We also condemn the siege of Gaza. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine. پاکستان کا مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی پر تشویش کا اظہار، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی اسرائیل کی شہری آبادی پر بمباری اور غازہ کے محاصرے کی شدید مذمت، مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر قرار دے دیا۔ اسرائیلی مظالم پر پاکستان بھی اذیت کا شکار، کراچی سے خیبر تک احتجاج، لاہور کے استنبول چوک پر فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے ریلی، لاڑکانہ، دادو اور کوٹری کی فضائیں فلسطین کی آزادی کے نعرے سے گونج اٹھیں، پاک پتن اور ننکانہ صاحب میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیلی مظالم پر اسلامی ممالک اور اقوام متحدہ کی خاموشی افسوسناک قرار دے دی۔ امیر جماعت اسلامی کا کراچی میں شارع فیصل پر مظاہرین سے خطاب، حکومت پاکستان سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کی اپیل، جماعت اسلامی کے کارکنوں کا ملک گیر احتجاج۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف کئی ممالک میں مظاہرے، لندن میں عوام کا سمندر امڑ آیا، نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر مظاہرین کا اسرائیلی مظالم کے خلاف اقوام عالم سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ، روم کے شہری بھی فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، اردن میں فلسطین کے حق میں سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں، بنگلہ دیش میں بھی احتجاج۔
آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان، ڈالر کی گراوٹ اور عالمی منڈی میں خام تیل سستا ہونے پر پیٹرول کی قیمت میں 38 اور ڈیزل میں 20 روپے فی لیٹر کمی متوقع، شہریوں نے بھی بڑی کمی کی امید لگا لی۔